علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ایک مسلم حقیقت ہے، جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اور اس فکر میں بھی رہتا ہے کہ ہر اس چیز کو جانوں جس چیز کو اس سے نسبت حاصل ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، جس میں سے ایمان کی دولت صرف 2 کو نصیب ہوئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی اور جو حضور کے چچا تھے وہ ایمان نہ لا سکے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال یا 4 سال بڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، کیونکہ سویبہ کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے تھے رشتے میں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دونوں خالہ زاد بہنیں تھیں۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی ایام، یعنی ان کا بچپنا، ان کی جوانی کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ میری معلومات کے اعتبار سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اکثر سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ یہ ایمان کیسے لائے؟ امام طبرانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے 38 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان 38 لوگوں نے سمجھ لیجئے اتنی قربانیاں دیں دین کے لیے، اسلام کے لیے،
اسے جب آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد پڑھتے ہیں تو ان باتوں کو ہم محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسلام بڑی نازک دور سے گزر رہا تھا، یعنی جس کی مرضی میں بھی آتا وہ مسلمانوں کو مار پیٹ کے چلا جاتا، کیونکہ اس وقت تک جو مسلمان ہوئے تھے وہ زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے؟ مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، دوسری جلد ہے، کہ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے آئے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں اور ان کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے بہادر بھی تھے۔ اب ان کی بہادری کیسی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بڑے چرچے آپ نے بارہا بیانات میں سنے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 3 دن کے بعد ایمان لے کر آئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کی محفل میں تھے جب ننگی تلوار لے کے حضرت فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے پہنچے۔ اس وقت جب دیکھا گیا اندر سے کہ عمر ہیں، ننگی تلوار ہے، اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو کچھ نہیں، اور اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری، ہمت اور جواں مردی کا عالم تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے کو اس طریقے سے ابو جہل نے کیا تو آپ نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور سین حرم میں پہنچے، اور آپ نے ابو جہل کے سر پہ ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، ان کو جسمانی تکلیف پہنچائی۔ اور اس وقت آپ نے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا، اے لوگو سن لو، آج سے حمزہ بھی اسلام قبول کر رہا ہے اور حمزہ بھی مسلمان ہو رہا ہے۔ ابو جہل کے پاس قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابو جہل کی سائٹ لینے لگے، ابو جہل کی طرفداری کرنے لگے، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا۔ اس نے مکاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور جب رات میں گھر پہنچے اور جب رات ہوئی تو طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، شیطان وسوسے ڈالنے لگا، حمزہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا؟ حمزہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی؟ حمزہ تم قبیلے کے سرداروں میں سے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا؟ ایسے ایسے وسوسے آ رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری رات سمجھ لیجیے اسی طریقے کے وسوسوں میں گزری۔ صبح ہوتے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی ایسی حقانیت کو بیان فرمایا، عزیزان محترم ان کے سارے وسوسے ختم ہو گئے، اور پھر سمجھ لیجئے آخری سانس تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سمجھ لیجئے بے پناہ محبت کی، اسلام سے بے پناہ محبت کی، اپنا تن من دھن سب کچھ اس دن سے حضور کے لیے اور اسلام کے لیے
قربان کر دیا، اور حضور کو بھی حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت، بڑا پیار، کیونکہ عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اور پھر چچا بھتیجے میں تو محبت ہوتی ہی ہے۔ معرفت الصحابہ کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے اپنے تمام چچاؤں میں سب سے پیارے جو چچا لگتے ہیں وہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معرفت الصحابہ کی دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، سرکار کوئی اچھا سا نام تجویز فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، تو لہٰذا تم اپنے بیٹے کا نام میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ لو۔ ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی شان۔ طبقات کبریٰ کے اندر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار میں جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، چچا آپ جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو پھر اصرار بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں اصرار کیا، یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ چچا ابھی سین حرم میں جبریل نازل ہونے والے ہیں، جب نازل ہوں گے نا تو ہم تمہیں ان کا دیدار کروا دیں گے۔ کچھ دیر گزری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کی حاضری ہوئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، چچا اپنی آرزو پوری کر لو۔ وہ دیکھو جبریل آ گئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یعنی ابھی قدموں کو ہی دیکھا تھا کہ سمجھ لیجئے تاب نہ لا سکے اور غش کھا کے آپ زمین پہ تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ شان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی محبت بارگاہ رسالت سے ان کو اور حضور کو ان سے پیار۔ اس کے علاوہ کئی خصوصیات ان کے دامن میں۔ تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے۔ ہجرت کا پہلا سال تھا، پہلا۔ مدارج النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو لشکر اسلام کے لیے روانہ کیا، اس کی سربراہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور اس کا علم بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ مطلب تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے، علم بردار اسلام، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ 30 افراد پر مشتمل اس لشکر کو لے کر جیسے ہی پہنچے، سمجھ لیجئے کہ جنگ ہو نہیں پائی اور ایسے ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال جب معرکہ بدر ہوا، جنگ بدر ہوئی،
اور جنگ بدر میں یعنی جو اس وقت جنگ ہوتی تھی نا، پہلے دو دو ایک ایک اس طریقے سے جاتے تھے، وہ لڑتے تھے، پھر بعد میں گھماسان والی ہوتی۔ سب سے پہلے اسلام کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے بھیجا، ان میں ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات تھی۔ عمدۃ القاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا تیسرا سال آیا، اور اس ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد ہوئی۔ میدان احد کے پاس یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر کہ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی آپ لیاقت اور صلاحیت رکھتے تھے، اور اس جنگ میں آپ نے 31 مشرکین کو اپنے ہاتھوں سے ان کا صفایا کیا۔ اور اس کے بعد ایک حبشی غلام جن کا نام واشی تھا، بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، انہوں نے دھوکے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر اسی مہینے کی، یعنی جو شوال کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شہدائے احد کی لاشوں کو جمع کیا گیا، تو شہدائے احد کی لاشوں کو دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اتنے غمزدہ ہوئے کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے، کیونکہ آپ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا، آپ کے جو سمجھ لیجئے آنکھوں کو، آپ کی دل گردوں کو نکال کر ان کو چبایا گیا، اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ بدایہ و نہایہ کے اندر روایت ملتی ہے کہ تمام صحابہ کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب کی ایک ساتھ ہی پڑھا دی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک ایک صحابی کو حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا، پھر حضور ان کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور ان کے جنازے کو حضرت امیر حمزہ کے جنازے کے قریب ہی رکھا جاتا۔ تو یوں کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھی۔ تمام صحابہ کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا، اور حضرت امیر حمزہ اور ان کے ایک بھانجے تھے، ان کو ایک قبر کے اندر دفن کیا۔ میدان احد کے اندر آج بھی وہ نظارہ موجود ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کہتے انا اسد اللہ، آؤ میرے مقابلے میں اللہ کا شیر ہوں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا امیر حمزہ اللہ رسول کے شیر ہیں۔ عزیزان محترم، آخری بات پر اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا۔ غزوہ احد کے 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، اور نہر کی کھدائی ہوتے ہوتے دھوکے سے سمجھ لیجئے جو شہدائے احد تھے ان کی قبریں کھل گئیں اس کھدائی میں۔ تو اہل مدینہ نے دیکھا کہ تمام شہداء 46 سال گزرنے کے باوجود ان کے جسم بھی تر و تازہ ہیں، اور سمجھ لیجئے ان کے کفن کو بھی مٹی نے کچھ نہیں بگاڑا، اور حالات دیکھ کر کہہ رہے تھے جبیں میلی نہیں ہوتی، ذقن میلا نہیں ہوتا، جبیں میلی نہیں ہوتی، ذقن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چند باتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں پڑھنے۔ السلام